پھر پیارے نبی سے اپنا رشتہ نہ جوڑ، پھر پیارے نبی سے اپنا تعلق نہ جوڑ۔ نبی سے تعلق جوڑنے والے امام مالک رحمہ اللہ، بادشاہ کہتا ہے جبری طلاق ہو جاتی ہے، کہتے ہیں پیارے نبی کی کوئی حدیث تو سنا دو۔ کہا حدیث نہیں ہے، بادشاہ کا فرمان ہے۔ نہیں مانا، گدھے پہ سوار، چہرہ سیاہ، گلے میں جوتیے، اور اعلان کرنے والا کہتا ہے جو بادشاہوں سے ٹکر لیتے ہیں اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ جب وہ خاموش ہوتا امام مالک پکار اٹھتے اور کہتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں پیارے نبی کی سیٹ پر بیٹھ کر درس حدیث دینے والا امام مالک۔ لوگوں نے کہا آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کہا لوگوں، مار کھا سکتا ہوں لیکن نبی کی شریعت کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ بھی سوچیں، ہمارے ملکوں میں، ہماری بستیوں میں وہ کتنے کام ہیں جو اللہ کے نبی نے منع کیے اور آج اس کو نبی کا دین بنا کر پیش کیا جا رہا۔ کیا 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی نے جلوس نکالا، اللہ کے نبی نے چراغاں کی، اللہ کے نبی نے صحابہ اور صحابیات کا مخلوط اجتماع کیا؟ کیا آپ کے صحابہ نے قیام کیا؟ کیا آپ کے صحابہ نے وہ عمل کیے جو آج ہمارے ملکوں میں اسلام کے نام پر ہو رہے؟ کیا شریعت آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی؟ کیا اللہ کے نبی نے اپنی قبر کے اجتماع سے منع نہیں کیا، اپنی قبر کے عرس سے منع نہیں کیا، اپنی قبر کی عید سے منع نہیں کیا؟ کیا آج آپ کے اور ہمارے ملکوں میں بزرگوں کی قبروں پہ عرس اور میلے نہیں ہو رہے؟ کیا توحید آپ سے اور مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے بہتر، افضل کوئی اور قبر ہے؟ جب نبی کی قبر پہ عرس جائز نہیں، جب نبی کی قبر پہ اجتماع جائز نہیں، جب نبی کی قبر پہ حضور جائز نہیں، اجتماع کی صورت میں، مدد مانگنے کی صورت میں، اکٹھے ہونے کی صورت میں، تو وہ اور کون سا مائی کا لال ہے جس کی قبر پہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ سے اور مجھ سے توحید کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہی؟ کیا اللہ کے نبی کی یہ دعوت ہم سے کچھ سوال نہیں کر رہی؟ سوچئے، اپنے اپنے دلوں میں سوچئے، محبت کا تقاضا، ویسے عبادت کی جائے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے صحابہ کو نماز سکھائی۔ کہا صحابہ، جو نماز میں نے تمہیں سکھائی ہے، یہ نماز مجھے جبرائیل نے سکھائی، اور جبرائیل نے بتایا کہ یہ نماز کا طریقہ مجھے رب نے سکھایا، اور آرڈر جاری کیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے محمد الرسول اللہ نے پڑھ کر دکھائی۔ ہمارے ہاں نماز حنفی، نماز جعفری، نماز قادری، نماز نقشبندی، نماز سہروردی، نماز فلا فلا فلا۔ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ او جی نماز ہی پڑھنی ہے نا، اتنے رکھ لو، اتنے رکھ لو، چھڑ دو، کوئی گل نہیں، نماز ہی پڑھنی ہے۔ یہ شریعت تیری نماز کی بھوکی نہیں، یہ شریعت کی ڈیمانڈ یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، نماز پڑھنی ہے ویسے پڑھ جیسے محمد نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو سکھائی۔ مرضی کی عبادت کرنے والا سچی محبت نہیں کیا کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے۔ بقرہ عید، ایک صحابی کے گھر سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھا۔ اگر مرضی کا عمل چل جائے ہے تو کام اچھا نا جی، کوئی بات نہیں، چلہ لگانے میں حرج کیا ہے، کوئی بات نہیں، کام تو اچھا ہے نا، قرآن خوانی کروانے میں حرج کیا ہے، کام تو اچھا ہے۔ پوچھتے ہیں یہ خون کیسا ہے؟ کہا آقا آج میں نے یہ سوچا تھا، آج میں قربانی نماز سے پہلے کر لوں، گوشت تیار کر لوں، کیونکہ ہمیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنے میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے میری قربانی کا گوشت غریبوں کے منہ میں چلا جائے۔ کتنی اچھی سوچ ہے، بری سوچ ہے؟ سوچ اچھی ہے، سوچنے والا آپ اور میں نہیں، صحابی رسول ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی تیری قربانی نہیں ہوئی، قربانی کرنی ہے، عبادت ہے، مرضی تیری نہیں چلے گی، طریقہ محمد الرسول اللہ کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کمزور کیوں ہو گیا؟ وہ کہتا ہے آقا اگلے جہان کی تیاری کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، 1 سال سے لگاتار روزے، 1 سال سے لگاتار تہجد کی نمازیں۔ ہائے ہائے ہائے، اپنی مرضی سے دین پر عمل کرنے والوں، اپنی سوچ سے مسئلہ سمجھنے والوں،
یا ملا مولوی کی بات کو ہی دین بنا لینے والوں، یہ صحابی رسول، سوچ صحابی کی۔ فرماتے ہیں میرے ساتھی، تیری اللہ نے نہ کوئی روزے کی عبادت قبول کی ہے، نہ رات کی کوئی ایک رکعت قبول کی ہے۔ 1 سال کے روزے، 1 سال کے تہجد کی نمازیں، وجہ کیا ہے؟ تیرے اس عمل پہ امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ کی مہر موجود نہیں ہے۔ عبادت اپنی مرضی سے نہیں، محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کو پوجو، پوجنا ہے صرف اللہ کو، پوچھنا ہے صرف رسول اللہ کو۔ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی، رسول اللہ کے علاوہ کسی سے پوچھا طریقہ نہیں جا سکتا۔ پوجنا اللہ کو، پوچھنا رسول اللہ کو۔ اور اگر ایسے نہ کرو، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سفر ہے جہاد کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز کے بعد، رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے لشکر ہے، دودھ پی کے افطاری کر لیتے ہیں۔ کچھ صحابہ سوچتے ہیں، سوچ دین نہیں بنا کرتی، حرج کیا ہے کہنے والوں، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ کچھ صحابہ نے افطاری نہ کی، یہ سوچ کر کے ہم بہادر ہیں، جوان ہیں، قوی ہیں، ہم روزہ پورا کر کے زیادہ ثواب لیں گے افطار کرنے والوں کی نسبت، اور کل کو جہاد کرتے ہوئے بھی ٹھیک ٹھاک لڑائی کر لیں گے۔ میرے آقا کو اطلاع دی گئی، آقا آپ کے کچھ ساتھیوں نے ابھی افطاری نہیں کی، کیا خیال ہے؟ یہی کہنا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے، سوچ کتنی اچھی ہے، کام کتنا اچھا، کتنے لوگوں نے داڑھی رکھ لی، تبلیغ میں جانے سے کتنے لوگوں نے نسوار چھوڑ دی، کتنوں نے سگریٹ چھوڑ دی، کتنے نماز پڑھنے لگے۔ ارے بھائی، وہ عقیدہ شرک پہ ہے، جب تک شرک کے عقیدے کی وہ لعنت ان سے نہ چھڑوائی گئی، ان کی نمازیں رب کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا جنہوں نے میری افطاری کے باوجود افطاری نہیں کی، وہ نافرمان ہے، نافرمان ہے، نافرمان ہے۔ ان کا روزہ قبول تب ہوگا جب وہ سنت محمد رسول اللہ پہ عمل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایک تقاضا، آپ کے پیغام رسالت کو عام کیا جائے، آپ کی دعوت کو عام کیا جائے۔ وہ دعوت کیسے عام ہو؟ آپ نے ایک نوجوان کو بھیجا، جاؤ فلاں بستی میں جا کر لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچاؤ۔ وہ نوجوان قوم اور قبیلے کی بستی میں پہنچا، چوک پہ کھڑا ہوا، لوگوں سے پناہ کا سوال کیا، پیغام محمد پہنچایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی غوث اعظم، کوئی بری کرنے والا، کوئی غریب نواز، کوئی بندہ نواز، کوئی قانون ساز، کوئی حکومتیں بانٹنے والا نہیں، الا اللہ، سوائے عرش والے رب کے۔ ایک کافر پیچھے سے آتا ہے، نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر جاتا ہے، لیکن دعوت توحید پہنچا دی۔ جواب میں کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو چکا۔ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار برباد ہو گیا، زندگی موت میں تبدیل ہو گئی، اور یہ صحابی کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ میں نے پیغام محمد کو پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کتنے لوگوں کو آپ نے پکڑ کے توحید کی دعوت دی، کتنے اہل شرک کو آپ نے توحید کی کتاب، توحید کی سیڑھی، توحید پہ کیسٹ پہنچائی۔ صبح سویرے ناشتہ لینے والے جو نکلتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ، رات سے ان کی لائٹ آن ہوتی ہے تو انجانے کو بھی یوں کرتے ہو، آپ کی لائٹ جل رہی ہے، فضول اس کو بند کر لو۔ اس کی لائٹ کا آپ کو اتنا احساس ہے، اس غلط کام پہ اس کو ٹوکتے ہو، اور وہ ہر مہینے 11ویں دیتا ہے، اس کو کبھی نہیں سمجھاتے یہ حرام ہے۔